دل کی ایک بیماری میں صرف آج ہائی لائٹ کروں گا جو ہم میں سے تقریباً سب میں ہے, ہم میں سے تقریباً سب میں, وہ ہے لالچ. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ لالچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم تو لالچی نہیں ہیں, ہم نے تو فلاں مسجد میں اتنے پنکھے اپنی جیب سے لگوائے ہیں, ہم نے تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا, ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو یوں کیا, ہم نے تو ایسا کیا. دیکھو دل کے اندر استغنا کا نہ ہونا, اٹ از کالڈ لالچ. لالچ کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کر رہے, آپ غریبوں کا خیال نہیں کر رہے. نہ نہ نہ, بہت سے کنجوس لوگ بھی غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں. اسلام جس لالچ سے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ لالچ یہ ہے کہ آپ کی نظر اللہ کے سوا کسی پر نہ ہو اور آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, بھکاری نہ بنو. نہ عزت کی بھوک نہ پیسے کی لالچ. دو طرح کی لالچ ہوتی ہے, عزت کے بھوکے بھی ہیں مارکیٹ میں بہت, شہرت کے بھوکے, یہ سب کنجوسوں کی اقسام ہیں. شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور پیسوں کے بھوکے, یہ آج مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. اور یہ ایسے بھوکے ندیدے بھکاری ہیں کہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بھی بھکاری نہیں لگتے, جبکہ اللہ کی نظر میں یہ ان بھکاریوں سے بڑے مجرم ہیں جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. وہ نظر تو آ رہے ہیں نا. اور ان بھکاریوں کی جو شہرت کے بھوکے, عزت کے بھوکے اور لالچ پیسوں کے بھوکے, یہ 3 قسم کے بھوکے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے. دیکھو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور لالچ بری چیز ہے. اب کون سی لکیر ہے جس سے پتا چلے کہ اس میں پیسے کی لالچ ہے یا خواہش ہے؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ خواہش تو ہر ایک میں ہوتی ہے نا پیسے کی. خواہش ہی نہ ہو تو کمائیں گے کیوں, کھائیں گے کیا؟ کھانے کی لالچ ہر ایک میں, خواہش ہر ایک میں ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بول دو بری چیز ہے. کھانے کی لالچ, اتنا خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. خاموش رہیں گھر میں, ٹھیک ہے, وہاں چیخیں چلائیں نہیں. کھانے کی خواہش بری چیز نہیں ہے, کھانے کی لالچ کیا ہے؟ بری چیز ہے. کہتے ہیں نا فلاں چٹورا, یہ چٹورا نام کب پڑتا ہے؟ ہر وقت چٹخاروں کی اس کو فکر ہو. کھانے کی خواہش کیا ہے؟ بھوک لگ رہی ہے, ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں کھا لوں. پیسے کماتا ہے انسان, کھانا بنواتا ہے, اچھا کھاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, عزت کے ساتھ کھا لیا, مدذلہ العالیہ, دامت برکاتہم العالیہ, عزت کے ساتھ کھا لیا. یعنی وہ چیز ہے جس میں انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے میری عزت بولو نہیں جا رہی. ایک لالچ ہے, کھا لیا, آپ جا رہے ہیں, کوئی بندہ کھا رہا ہے, آپ کا دل, آپ وہاں سے یوں کر کے گھوم رہے ہیں کہ شاید مجھے بھی بلا لے, جا کے اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں. مقصد خیریت نہیں ہے, مقصد ہے کہ شاید اس بہانے دھونے والے بولو کھلا دے. یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ لالچ ہے. او بھائی استغنا کے ساتھ اپنا کماؤ, کھاؤ, جتنے ٹکڑے اللہ کھلا دے, عزت کے ساتھ سوکھی روٹی قہوے میں ڈال کے نرم کر کے کھا لیا کرو, پانی میں بھگو کے. جو مستغنی لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر سوکھی روٹی مل رہی ہے تو دوسرے کے کباب بریانی کی خوشبو ان کو متاثر نہیں کرتی. کیوں؟ وہ نا امید ہے, بھائی یہ تیرے لیے, میرے لیے نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ بھائی اس کے لیے, بھائی ہمیں کیا یار. لیکن آپ نے سوکھی روٹی کھا کے گھر سے نکلے, فوراً نکلے تو کباب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے پڑوسیوں کے گھر میں, کاش یہ ہمارے گھر میں بھی دھونے والے
بھیج دیں. جا کے طبیعت پوچھ رہے ہیں, ہوٹل میں کوئی کھا رہا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے خیریت پوچھنے کے لیے. مقصد ہے کہ پوچھے گا تو ایک دفعہ انکار کرنا ہے, دوسری دفعہ میں ہاں کرنا ہے. پہلی دفعہ میں تھوڑا سا نہیں, ارے نہیں آپ کھائیے. ہمارے ایک دوست تھے, چائنا گئے, وہاں کھانا بہت مہنگا ہے اور حلال بہت مشکل سے ملتا ہے. چائنا والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے, ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں, یہ اسلام میں, یہ عیسائیت میں بھی کیا ہے. وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں. اب وہاں ہوٹلوں میں کھانا بہت مہنگا, تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا منگوایا تو ایک صاحب چپک گئے پھلترو کی طرح میرے ساتھ. پاکستانی تھے وہ بھی, اللہ ان کو ہدایت دے, شرم نہیں آتی. تو وہ آگے بیٹھ جاتے. اب آدمی کہتا ہے کھا لے بھائی, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے منہ دیکھ رہا ہے میرا. اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ دو دفعہ مستقل, تو آدمی جب جاتا ہے, تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں نا کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا, وہ تو پھر پروفٹ, یہ سب سوچ کے جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے, اور خاص طور پر جو ہوس کا مریض شریک ہو جائے, تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ بھئی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا, دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے, تو کہہ رہے ہیں میں نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا, بہت بہترین, یہ بھی پورے تھے ماشاءاللہ, بکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے. جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا, آدھا مجھ سے, آدھا اس سے. وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ دیکھ رہا ہے وہ. میں نے کہا بھائی دونوں نے کھایا, دونوں مسافر ہیں, دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے, آدھا آپ دیں گے آدھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ. ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے لالچی لوگوں سے. میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا, اکثر لوگ جو سیلفی لیتے ہیں محبت میں لیتے ہیں, اس کا کوئی بری نیت نہیں ہوتی. ایک علماء سے محبت ہے کہ یادگار بھائی فلاں حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن 1% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد سوائے اپنے آپ کو مشہور کر کے لوگوں سے مال بٹورنا, لوگوں سے عزت چاہنا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے نام پہ لوگوں نے چندے کیے ہیں دبئی میں, آپ ان کی تقریریں سنیں گے آپ بولو گے اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. میرے نام پہ وہ کہیں ہم نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو بھیج دی, آپ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, بھیج دی تو اب وہ سیو کی ہوئی ہے, ہر ایک کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, اتنی مجھے پروٹوکول دیا ہے. کبھی کسی بڑے عالم کے ساتھ, ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی, میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے, نہ یہ ادھر کا نہ یہ ادھر کا. وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. میں جب جہلم گیا نا تو وہاں بھی اس شادی میں بہت سارے بیگانے دیوانے ملے ہم کو, بہت سارے تو نہیں, چند, بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے نا کسی کو. ابھی جب میں جہلم گیا تھا نا تو اس میں کچھ لوگ ایسے دیوانے تھے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, خام خام ہے وہ گھس رہے ہیں شہرت کے بھوکے, اور پھر ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں. تو جب ہم نے لفٹ ہی نہیں کرائی ہے تو پھر ادھر کو لڑک گئے, جب ادھر سے لفٹ ملتی ادھر کو لڑکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے لالچ. خواہش یہ نیچرل ہے, بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے, جوان آدمی میں شادی کی خواہش ہوتی ہے. ایسے بھی آپ کو ملیں گے معاملات کہ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے, ایک آدمی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو دھڑا دھڑ رشتے آنا. اب جو اس کے پیغام کے بعد جو پیغام بھیج رہا ہے اس میں خواہش نہیں ہے, اس میں کیا ہے, ہوس ہے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا تو اب آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ, جب ایک نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو. کیسا حسین رشتہ ہو, کتنی خوبصورت ہو, کتنی خاندانی, بھائی نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے.
مگر یہ چیز پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل، کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. اللہ نے مجھے منع کیا ہے غیر اخلاقی کاموں سے، تو میرے لیے اللہ انتظام کر دے گا. جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان، اس میں برکت نہیں ہوتی. خرید و فروخت میں بھی ایسا ہی ہے، معاملات میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سودا کر رہا ہو اس کے سودے پہ سودا بولو نہیں کرو. اسٹیٹ ایجنٹس کو دیکھ لیں، ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. ایک کسٹمر آیا، اس نے کہا اتنے کا بھی 80 لاکھ کا، 1 کروڑ کا. اس نے پیغام بھیجا اب 1 کروڑ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے. اب اڑوس پڑوس کو ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چل گیا، اچھا اس کی ویلیو 1 کروڑ ہے، چلو 1.5 ہم دیتے ہیں. او بھائی یہ تو 10 سال سے پڑا ہوا تھا، 20 سال سے پڑا ہوا تھا، اس وقت تو آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی. اب ایک آدمی آ گیا ہے درمیان میں، وہ سودا کر رہا ہے، اس کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ نے ٹانگ اڑا دی. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے، یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہوس، یہ چور ہیں یہ لوگ بھی. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہو معاشرے میں، اندر سے گندے ہیں یہ لوگ. اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیانہ دے دیا آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ، اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک دوسرا کسٹمر ملا اس سے زیادہ دے رہا ہے، لے بھائی اپنا بیانہ واپس پکڑ، یار اس میں تو فالٹ ہو گیا، فائل میں 2 نمبر ہی ہے، اس کو چلتا کیا، کسی اور کو پہنا دیا. وہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ہوس، کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے بولو باہر نکل رہے ہیں. تو کما لو بھائی، کس نے منع کیا ہے؟ چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم. اختیارات سے آگے نہ نکلا جائے کبھی بھی. حکومتی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، گورنمنٹ کے اداروں میں یہ فکر ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسر کو کہ اس سیٹ پہ میرا بچہ آئے. حالانکہ جب آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی سیٹ دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں. اس میں یہ کوشش کہ میرا فلانا آئے، میرا ڈمکانا آئے، میرا ماموں آئے، میرا چاچا آئے، یہ خواہش نہیں ہے بچوں کے فیوچر کی. وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کا فیوچر کی فکر کرنی ہے. یہ بچوں کے فیوچر کی کو بنانے کی خواہش نہیں ہے، یہ بچوں کے فیوچر کی ہوس ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت میں ماموں چاچے بولو نا نہیں چلتے. ایک مدرسے کا محتمم ہے، اسے پتا ہے کہ فلاں آدمی مدرسہ چلانے کا اہل میرے بیٹے سے زیادہ، اہل ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، فلاں میرے بچے سے زیادہ اہل ہے، فلاں میں صلاحیت زیادہ، اس پہ لوگ بھی زیادہ جمع ہوں گے، اس پہ لوگوں کو اعتماد بھی زیادہ ہے، لیکن محتمم اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو لا رہا ہے. تو یہ دین کی خدمت کی خواہش نہیں ہے، یہ ناجائز ہوس ہے. لیبل دین کی خدمت کا لگا ہوا ہے، مگر مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر. بھائی ذاتی مدرسہ ہوتا نا، تم نے اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہوتا، تمہاری ذاتی ملکیت ہے، جو چاہے کرو. وہ تو چندوں سے بنتے ہیں نا مدرسے تو. ہاں کسی کا بیٹا صلاحیت والا ہے، یا اس کو یہ ہے کہ میرے بیٹے پہ لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی اور پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، پھر آپ اپنے بیٹے کو محتمم بنائیں. کاروبار، کسی کے خرید و فروخت پہ ٹانگ اڑانا، رشتوں کو توڑنا اپنے چکر میں، دوسرے کا سودا خراب کرنا، اور آگے چلیں اس سے بڑی بڑی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پھرتا بہت ہوں، مجھے ایسے ایسے بے ایمان نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہوئے، مگر ان کے اتنے بے ایمان ہونے سے نہ ان کے تقوی پہ کوئی اثر پڑتا ہے، نہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں. عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، وہ پھر بھی ماشاءاللہ بہت نیک ہیں. وہ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا ہے بھائی؟ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا؟ ایک صاحب مجھے ملے، ایج ہوگی میرا خیال ہے 60 سال.
بیگم کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا, اتفاق سے ہو گیا, ورنہ تو عام طور پر پہلے میاں کا انا للہ ہوتا ہے, بیگم تسلی کرتی ہے کہ چلا گیا نا, آرام ہو گیا, پھر اس کے بعد تشریف لے کے جا. عام طور پر شاید اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے, عورتیں جب شادی ہوتی ہے تو خواتین کی عمر کم ہوتی ہے, اچھی تعویل کرنی چاہیے. بیگم کا انا للہ ہو گیا, اب وہ 60 سال کا آدمی, وہ اس کو تنہائی محسوس ہو رہی ہے, وہ شادی کرنا چاہتا ہے, بچے اتنی بڑی بڑی داڑیاں, نمازی, پرہیزگار, ابا کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وراثت بولو 12.5% ان سوتیلی اماں کے پاس جائے گا. اور ظاہر ہے جو 12.5% سوتیلی اماں کے پاس جائے گا تو سوتیلی اماں کے مرنے کے بعد سوتیلے بچوں کے پاس وہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ تو پھر اس کے بھائی بہنوں میں جائے گا نا, اس کے ابا اماں میں, یا اس کی اولاد ہو گئی تو ادھر جائے گا. آپ کو صرف اس پیسے پہ نظر رکھنی چاہیے جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے. باپ کے پیسوں پہ نظر رکھنا یہ ہوس انتہائی درجے کی ہوس ہے. شریعت نے جو باپ کا مال اولاد کو دیا ہے نا, وہ مرنے کے بعد دیا ہے, اس لیے کہ اب اس کا کچھ تو ٹھکانہ لگانا ہے نا اس کو. تو باپ چونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میری اولاد میں جائے, تو اسی کی چاہ, اکثر تو یہی چاہتے ہیں, تو اسی کی چاہت پہ عمل کیا, بھائی مر گیا تو اب کیا قبر میں تھوڑی لے کے جائے گا, دے دو بھائی ان کی اولادوں کو. اس سے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ زندگی میں بھی باپ کا مال کس کا ہے, ہمارا ہے. یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے جس میں آپ مبتلا ہو گئے ہیں. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے باپ کا مال اولاد کا. اس کے الٹ حدیث ہے, انتا و مالوکا لی ابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ یہ بات کرے نا کہ میرا بیٹا شادی کر لے گا تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا خرچہ بیوی کو دے دے, میرے اوپر خرچ کرنا ہی چھوڑ دے, ہے تو یہ بھی غلط. لیکن اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے کہ یار بڑھاپے میں پتہ نہیں مجھے پالے گا کہ نہیں پالے گا. یہ تو بالکل ہی الٹا ہے کہ ابا کی زندگی میں باپ کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے کمبخت, تجھے تیرے باپ نے پال پوس کے جوان کیا, تو تو اپنی کمائی لا کے اس کی جیب میں ڈال, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ سب آپ کا ہے. کیونکہ آپ نے میرے بازوؤں میں طاقت پیدا کی, میں جب پیدا ہوا تھا مجھے آپ نے عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرایا, کوئی پابندی تھوڑی اپنا بچہ لے جا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے مجھے چھت دی, آپ نے میری ماں کو بھی کھلایا پلایا, جس نے مجھے پالا اور عزت کے ساتھ معاشرے میں ایک نام دیا, قوم دیا, خاندان دیا. ساری قوموں کے ابا کی وجہ سے لگتے ہیں نا آپ کے ساتھ. ایک ہمارے بلاول بھٹو ایسے ہیں جو بھٹو بھی ہیں زرداری بھی ہیں, دونوں چیزیں لگا دی انہوں نے, چلو ان کی مرضی, لیکن اصولی طور پر تو باپ کا قوم چلتی ہے نا. باپ بھٹو ہے تو بیٹا بھٹو ہے, باپ زرداری ہے تو بیٹا زرداری ہے, باپ خان ہے تو بیٹا خان ہے, باپ ارائی ہے تو بیٹا ارائی ہے. تو انگریزوں میں چونکہ ابا کا سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, اس لیے انہوں نے ماں سے خاندان چلا دیا. لیکن نیچرل جو گارجن ہے وہ کون ہوتا ہے, وہ تو ابا ہوتا ہے. تو اب بتاؤ, اتنی ساری چیزیں ابا سے لی, نچوڑ لیا ابا کو, اور اب ابا کو ضرورت ہے, تو اب ڈر اس بات کا ہے کہ ابا کی وراثت اور کتنی تھوڑی سی جا رہی ہے یار, 12.5%. ان کو ڈر ہے کہ ابا کے ہاں ایک اور بچہ نہ پیدا ہو جائے. اب اندر سے ابا کے کیا جذبات ہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا نا. تو ابا کے اولاد پیدا ہو گئی تو پھر وراثت. اور یہ میں ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو کروڑ پتی ہیں, جن کے پاس نوٹ گننے کا ٹائم نہیں ہے, جن کا آدھی جائیداد بھی کہیں چلی جائے نا پھر بھی بچے کروڑوں روپے کے مالک بنیں گے. کیونکہ یہ ہوس ہم نے غریبوں میں نہیں دیکھی, یہ کس میں دیکھی ہے, مالدار میں. غریب میں اگر یہ ہو نا کہ یار ابا ایک پلاٹ چھوڑ کے جا رہے ہو 20 لاکھ کا, شادی کر کے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ 25% وہاں چلا جائے گا, تو ہمیں بچے گا کیا. تو غریب آدمی یہ بات کرے, بات تو اس کے لیے بھی غلط ہے, لیکن کوئی لاجک بنتی ہے کہ ابا چھوڑ کے کیا جا رہے ہو, خالی دھوئیں چھوڑ کے جاؤ گے کیا سگریٹ کے وراثت میں. لیکن غریب یہ بات نہیں کرتے. یہ بات کون کر رہا ہے, مالدار. ضرورت غریب کو زیادہ ہے, باتیں اس طرح کی کون کرتے ہیں, مالدار بچے. کیوں؟ جب دولت آتی ہے تو گھر سے دین نکلتا ہے.
باپ نے پیسہ کما کما کے بچوں کو کھلایا, کسی کو امریکہ بھیجا, کسی کو یو کے بھیجا, کسی کو جرمنی بھیجا پڑھنے کے لیے, اتنا خرچ کیا, مگر باپ نے کبھی اپنے بچوں کو کسی مولوی صاحب کے پاس نہیں بٹھایا, کسی بزرگ سے بیعت نہیں کروایا کہ اللہ اللہ سیکھو یہاں بیٹھ کے, بزرگوں کا, علماء کا, اہل اللہ کا احترام نہیں سکھایا, ان کے قدموں میں بیٹھنا نہیں سکھایا. نتیجہ کیا نکلا؟ یہی اولاد باپ کی ضرورت کو سامنے نہیں رکھ رہی ہے. باپ تو تنہائی سے مر جا, بیڑا غرق ہو جا, سارا نچوڑیں گے تجھے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد خود کہتی ابا آپ کو ضرورت ہے, آپ صرف اپنے خرچے پہ نہیں, ہم آپ کی یہ ضرورت پوری کریں گے, ہم دیں گے آپ کو پیسہ, آپ نکاح کرو, آپ کے 10 بچے پیدا ہو جائیں, کوئی بات نہیں, جس اللہ نے ہمیں کھلایا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا, ہم صرف اپنے پیسے کے مالک ہیں. ہاں اگر ہماری جائیداد میں سے اس کو حصہ دے رہے ہیں تو ہم یہ ابا یہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی ہو جائے گی. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا تو ابا وہ کما لیں اپنی محنت سے. جن کے دل میں سخاوت ہے وہ تو یہ کہیں گے نا, 3 درجے ہوتے ہیں نا, ایک کنجوسی کا, ایک بیلنس ہے, اور ایک سخاوت ہے, ایک درمیانہ درجہ ہے, ایک کیا ہے؟ سخاوت. سخی تو کہے گا ابا کوئی بات نہیں, اگر غریب ہوئے تو میں ہوں, میں ان پہ خرچ کروں گا, کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے تو ہمارے بھی تو بہن بھائی ہیں نا, تو اسلام میں تو حکم ہے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو, ڈبل ثواب ہے. لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اتنی ایکسیلنسی آپ پیدا کر لیں, اس کے لیے بڑا دل چاہیے. کہ کوئی بات نہیں ابا آپ بچے پیدا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سے نہیں پلیں گے کون پالے گا؟ ہم پالیں گے, ہم خرچ کریں گے ان پہ. یہ گلگت میں ایسے لوگ ہیں جو میں نے انٹرویو کروایا تھا نا, یہاں مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ شارٹ ہیں, کنجوسی ہے نا. حالانکہ جب یہ جذبہ ہوگا تو اللہ دروازے کھول دیتا ہے رزق کے, چھپڑ پھاڑ کے رزق آتا ہے. لیکن اتنی ایکسیلنسی پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ابا آپ کا پیسہ ہے, جو چاہے کرو بھائی, آپ نے تو ہمیں اتنا کھلایا, اتنا پلایا, ہم تو مقروض ہیں آپ کے, ہم تو زندگی بھر آپ پہ خرچ کرتے رہے, آپ کا احسان ادا نہیں کر سکتے. اتنا دل خون کے آنسو رونے کا کرتا ہے نا جب باپ مجھے اپنے بچوں کے سامنے بتا رہا ہوتا ہے اور بچہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہتا ابا ایسی بات کیوں کر رہے ہو, آپ کرو بھائی, آپ کا پیسہ ہے, ہمارا تھوڑی ہے. آج والدین جن گھروں میں لڑائی نہیں ہے نا, ماں باپ اور اولاد خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں, یہ وہ گھر ہیں جن میں ماں باپ کو اپنے حقوق ہی نہیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے نا, جن میں ماں باپ کو اپنے حقوق پتہ ہی نہیں ہے, کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اولادوں کے سامنے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا, تو وہ یورپ میں رہتے ہیں, میں نے کہا آپ کے بچے آپ کی بڑھاپے میں خدمت کریں گے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے کر لیں, نہیں بھی کریں تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے لیے اتنا انتظام کر لیتے ہیں, پیسے جمع کر لیتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ ہمارے کام ہے, ہم بچوں پہ ڈیپینڈ. بہت ہی لبرل قسم کے ہوں گے یا کیا ہوگا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی انویسٹمنٹ یہ اولاد ہی ہے, بڑھاپے میں اپنے لیے جمع کر رہے ہو کہ اولاد نے نہ پوچھا, اس کا مطلب اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے. پورا ایک سسٹم ہی چل پڑا ہے نا ایسے. آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کو پالا ہوتا تو بچوں کو پتا ہوتا کہ باپ کو کیسے رکھا جاتا. آپ نے شادی اتنی دیر سے کی کہ آپ کے بچے جب پیدا ہوئے تھے تو دادا کا انتقال ہو چکا تھا. پہلا فالٹ تو آپ نے یہ کیا, بچوں کو خاندانی وہ دکھایا ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے, ہمارے خاندان کی پرمپرا کیا ہے, یہ آپ نے ان کو دکھایا ہی نہیں, کہ خدمت کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو ہوس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے, ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے ہوس. کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھ کے اس کو پیچھے لانے کی کوشش شروع کر دینا, او بھائی تو اپنی محنت کر, اس کو چلنے دے یار, جیسا مرضی جا رہا ہے وہ. میں اپنی بائک ٹھیک کرواتا تھا کسی بندے سے, ایک دن میں نے بائک ٹھیک کروائی, اچھا ایک دن میں گیا تو وہ تھا نہیں, تو دوسرے قریب ساتھ میں ایک میکینک تھا, اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یہ تو بند ہے, آپ بتا دو. اس نے کہا مصعب ایک بات کروں آپ سے میں نے کہا جی. کہ اس بندے سے کام نہ کروایا کرو, اسٹائل لکھ رہے ہیں,
کہہ رہے یہ بندہ ہے نا آج اس کی شاپ اتفاق سے بند ہے, میں آپ کو بتا دوں, آپ بتانا نہیں کیونکہ میں اس کا پڑوسی ہوں, لیکن آپ چونکہ مسجد کے امام ہو اور آپ کو یہ لوگ چونا لگا دیں گے, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, بات سمجھ رہے ہیں اس کو, جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے نا وہ یہ جو میں بھی کہہ رہا ہوں, امکان ہے کہ وہ میری خیر خواہی میں صحیح کہہ رہا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ کہنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں جب مفتی صاحب سے یہ بات کہوں گا تو مفتی صاحب کے پاس کیا دلیل ہے یہ جانچنے کی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کوئی دلیل ہے؟ اس کا بھی تو امکان ہے کہ مفتی صاحب تجھے جھوٹا سمجھے کہ اپنے پڑوسی کی دکان بند کروانا چاہ رہا ہے. تو اگر آپ سچ بھی کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. خام خام ایک شرری چھوڑ کے چلے جانا. تو میری نظر میں آیا کہ اس کے پڑوسی سے ہی کرواؤں گا میں, اس سے کبھی بھی نہیں کرواؤں گا میں. تو یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے مال کمانے کا. وہ بھائی وہ اگر غلط بھی ہے یار خود ہی پکڑا جائے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ. یا تو کوئی ایسی بڑی غلطی ہو نا کہ مفتی صاحب تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے بائک کے فلاں پارٹس چوری کر کے بھاگ جائے گا امریکہ, کوئی بہت بڑا کوئی نقصان ہو رہا ہو, ایک مبہم بات کر کے چکر میں ڈال دی, اور بتا بھی رہے کہ بتانا نہیں اس کو. میں نے تو خیر نہیں بتایا, مجھے کہ لڑیں گے آپس میں. تو یہ آپ کے پڑوسی کے غلط ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے بہرحال یہ غلط ہونے کی علامت ہے. تو یہ صرف پیسے میں نہیں ہے, عزت میں بھی ہے. عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے ایک لاشعوری خوشی ہوتی ہے, ارے میں اخبار میں آیا ہوں. اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے. کراچی میں کہ اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہوگا, اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ. لیکن اگر پنجاب میں آپ اخبار میں آئے, بھائی میں میری تصویر اخبار, یہ نیچرل ہے, انسان خوش ہوتا ہے. عزت میں انسان خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں یہ ریا تو نہیں ہے, اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں, یہ تو دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس کے علاوہ ہے. نیک عمل پہ دنیا میں بھی تو عزت ملتی ہے نا. تو یہ تو نیچرل ہے بھائی, عزت بیزتی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا. لیکن عزت کی ہوس ٹھیک نہیں ہے, جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو لالچ, ہوس, عزت کے پیچھے بھاگنا, ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد. لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا. اسی طرح باس کی چاپلوسی کر کے اس کی نظر میں عزت حاصل کرنا, یہ بھی عزت کی خواہش نہیں ہے, عزت کی ہوس ہے. اتنی باس کی تعریف کرو جتنا وہ نظر آ رہا ہے اچھا, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت غضبناک ہوتے تھے کہ کوئی اپنے بزرگ سے اتنی عقیدت کا اظہار کرے جتنی اس میں ہے نہیں. جتنی عقیدت ہے اتنا ہی اظہار کرو, جتنے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنا ہی بتاؤ, اتنے لگتے ہیں اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہو کہ اس سے زیادہ نہیں لگتے, بس اتنا بتا دو کہ آپ ہمیں اتنے بہت اچھے, آپ تو میں تو بس ایسا کہ بس میں جان لٹا دوں آپ پہ, میں یہ کر دوں. بھائی تو کیا ڈیٹ مارنے کے لیے آ رہا ہے کسی بزرگ کے ساتھ؟ تو یہ بھی منافقت ہے. جتنی عقیدت ہے اتنی. حضرت آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے. جتنی حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان سے, بڑا اچھا بیان اگر کرتے ہیں بالفرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا, بہت محبت ہے آپ سے, ہو گیا کافی ہے. مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیدہ بنا لیں. کوئی بھی بڑا آدمی, کوئی آفیسر ہے, ایک فوجی اپنے آفیسر کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے. ہم نے چونکہ دنیاوی اداروں میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے نا, اسکول میں چمچے ہوتے تھے ٹیچروں کے. اسکول میں کیا ہوتے تھے؟ ٹیچروں کے چمچے. ایک ہوتا ہے ٹیچر کا خدمت گزار, یہ اچھی بات ہے, جتنی خدمت کرو اپنے استاذ کے ثواب ملے گا. ایک ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے.
بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے, تاکہ نمبر اچھے آ جائیں. یہ خدمت نہیں ہے بھائی. دفتروں میں تو ہوتا ہے ایک باس کے, آپ کو پتہ ہے, ویٹ لفٹنگ کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں, خدمت کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوس ہے بھائی. عزت, باس ہے تمہارا, باپ تھوڑی ہے یار. ٹھیک ہے نا, جاؤ یس عزت دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو. تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں, آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے, بدتمیزی نہ کریں. ٹھیک ہے, کافی ہو گیا, اتنا کریں, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. زیادہ زیادہ بھائی سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں. لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, یہ ترقی کی خواہش نہیں, ترقی کی ہوس, ترقی کی ہوس. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اسی طرح یاد رکھو, آخری بات, زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک زندگی کی ہوس ہوتی ہے. زندگی کی بھی خواہش کی جائے گی, ہوس. زندگی کی خواہش جس کے دل میں ہوتی ہے وہ صحت کی فکر کرتا ہے. وہ رات کو 12 بجے بریانیاں پھوڑ کے سوتا, بولو نا, نہیں ہے. لیکن ایک ہے ہوس. اتنے زیادہ وہمی بن گئے ہیں جیسے مائیکل جیکسن بن گیا تھا, کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا کہ جراثیم نہ ٹچ ہو جائیں. آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ اس کا جھوٹا نہیں پی رہے, آپ کو پتہ ہے نہ وہ گٹکا کھاتی ہے, نہ وہ پان کھاتی ہے, نہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرنک وغیرہ لیتی ہے, دانت بھی صاف ہیں, نہیں کہ جراثیم نہ چلے جائیں. آج میں بکری کا دودھ نکال کے پی رہا تھا نا, میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ زندگی کی خواہش ہے. تو مجھے کسی نے کہا ٹی بی کا خطرہ ہے, ٹی بی کا, جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا مشورے کا بہت زیادہ شکریہ. تو اب امکان تو ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, امکان تو ہے کہ بکری کو ٹی بی ہو, امکان تو ہو سکتا ہے, اور وہ ٹی بی دودھ میں آ رہی ہو. بھائی امکانات کی بیس پہ نہیں چلتا انسان. تازہ دودھ ہے, آپ نے بوائل کر لیا تو بیڑا غرق ہو گیا اس کو, جو قدرت آپ کو پلا رہی ہے بھائی. قدرت, ہمارے نبی نے ہمیشہ تازہ دودھ پیا ہے. مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی دودھ بوائل کر کے پیا ہو. یہ تو ڈاکٹروں نے لگا دیا آپ کو بوائل کرنے پر, بوائل کرو جراثیم مر جائیں گے. ٹھیک ہے, جب دودھ زیادہ دیر پڑا رہے گا تو جراثیم آ سکتے ہیں اس میں, پھر آپ بوائل کر لیں. جب تازہ نکالا ہے جراثیم کو ٹائم کدھر ملا ہے آنے کا. اور اگر آ گئے ہیں تو پی جاؤ جراثیم, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. جراثیم کو اتنی بڑی فلم نہیں ہے کہ آپ کو اتنا وہمی بناتے ہیں کہ ہر وقت جراثیم کا ڈر ہے باز لوگوں کو, ہر وقت جرمز نہ پھیل جائیں, چھینکا کوئی آ کے ابے جرم نہ پھیل جائیں, جراثیم نہ پھیل. بچوں کو پیار نہیں کر رہے کہ یہاں سے جراثیم نکل کے یہاں نہ چلے جائیں. تو یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے, ہوس. ایک صاحب رات کو ڈرائیو ہی نہیں کرتے تھے, حالانکہ نظر بھی ٹھیک ہے بالکل. یار رات کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بہت کم رسک ہے یار, تم تو ساری زندگی رات کو کہیں جا ہی نہیں سکتے تم. تو یہ خواہش نہیں ہے میرے بھائی, یہ کیا ہے, یہ ہوس. ایک صاحب بائک چلا رہے ہیں, دوسرے گیئر سے آگے نہیں بڑھا رہے. مجھے بڑی بڑی چیزوں سے واسطہ پڑا ہے دنیا میں, میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں, بھائی تو تھوڑی اسپیڈ بڑھا یار. میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا نا, نہیں جی حضرت خطرہ ہے, اسپیڈ. ابے میں نے کہا چھوڑ یار, تھوڑی سی بھگا یار اس کو. تو یہ زندگی کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ تو اس سے تو ٹینشن سے مر جائے آدمی. تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مارکیٹ میں وہمی ملیں گے, یہ نہیں کھانا, یوں نہیں کھانا, یہ کرنا ہے. تو اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر صحت کو, ٹینشن سے ہی ان کی صحت شوگر ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کو, کیونکہ صحت کی ٹینشن اتنی لی تھی کہ اس ٹینشن سے آپ کو شوگر ہو گئی. تو کیا کرنا ہے, ایسی اس کو دیکھ لو. مائیکل جیکسن تو ایسی بہترین مثال ہے. یہ کیا ہے, گردے. مائیکل جیکسن نے کسی سے گردے بک کیے ہوئے ہیں کہ میرے گردے خراب ہوئے تو مجھے دے گا پہلے سے نا, کہ ایسا ہو ٹائم پہ گردے نہ ملے کسی سے. میرا لیور خراب ہوا تو لیور برادر والوں سے رابطہ کیا ہوا ہے اس نے. خیر کسی بندے سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور اس کو پیسے دے رہا ہے ہر مہینے کہ بیٹا میرا گردے کو کچھ ہوا تو نے فوراً گردہ ڈونیٹ کرنا ہے. ابے بھائی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تمہارے گردے خراب ہو گئے, تم وہ تمام چیزیں جو گردے خراب کرتی ہیں ان سے احتیاط کرو بھائی.
پھر بھی ہو گئے تو اللہ پہ توکل یار, مل گیا, نہیں تو پتلی گلی سے نکلنا بھی تو ہے نا. یہاں پہ دھرنا مار کے بیٹھے گا کیا؟ یہاں پہ سارے پارٹس اگر آپ نے پبلک سے ادھار لینا شروع کر دیے تو کیا تو قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی, سارے مر رہے ہیں, تو کیوں نہیں مرے؟ تو جب سب مریں گے تو بھی کیا کرے گا؟ مرے گا. کبھی گردے خراب ہوں گے, لیور خراب ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا تیرے ساتھ بھی. اتنی ہوس کی اور اتنی جلدی مر گیا کہ کسی کو امید, ایسا سویا ہے رات کو کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا. میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس بھیج دیتے نا, اڑ جاتا, اٹھا ہی نہیں ہے, ایسا سویا. ڈاکٹروں کے ساتھ ہر وقت اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہو, کچھ ہو گیا تو فوراً ٹکٹ ٹھوک دیں گے. وہ چھوڑ یار, کولیسٹرول چیک کرا لو, دیکھ لو زیادہ چربی تو نہیں آ رہی, ہارٹ بیٹ چیک کرا لو, 2-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں موٹے موٹے, وہ کرا لیے بس. وہ کرانے چاہیے اس زمانے میں, کیونکہ 40 سال کے بعد بیماریاں حملہ کرتی ہیں. وہ بھی نہیں کرانا پھر یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ زندگی کی ہوس نہیں ہے, اس کی علامت ہے جتنی خواہش ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ سست ہونے کی علامت ہے. وجہ اس کی ہے کہ موت سے اگر اتنی محبت ہوتی تو ڈرتے کیوں موت سے؟ تو ڈر تو رہے ہیں پھر بھی صحت کا خیال نہیں کر رہے. اس کا مطلب ایک چیز کا پتہ ہے, ایک طالب علم کو پتہ ہے کل میرا پیپر ہے, پھر بھی رات کو پڑھ نہیں رہا, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو پاس ہونے کا شوق نہیں ہے. یہ اس کی علامت ایک نمبر کا سست آدمی ہے کہ جو ٹینشن سر پہ مسلط ہے اس میں بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو معاشرے میں چل رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو زندہ رہنے کی خواہش تو بہت ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سستی کی وجہ سے. اور گورے میں زندہ رہنے کی کیا آ گئی ہے؟ ہوس آ گئی ہے. تو یہ اعتدال پہ لانے کی ضرورت. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہماری حفاظت فرمائے. سر پہ بالوں کی بھی میرے بھائی یہ خواہش ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ ہوس ہوتی ہے. پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا.